بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت 25 دن کے لیے ریونڈ سے سوات میں ہماری تشکیل ہوئی۔ ہماری جماعت 12 آدمیوں پر مشتمل تھی، جن میں ہم 11 پنجاب کے رہنے والے تھے اور ایک ہمارے ساتھی خیبر پختونخوا کے رہنے والے تھے، پشتو بولتے تھے، پٹھان تھے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت 25 دن تک سوات کے علاقے خزہ خیلہ میں کام کرتی رہی۔ تو الحمدللہ جماعتوں کا جو اکرام اور عزت اور احترام اس علاقے میں ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت نے 25 دن کام کیا اور الحمدللہ جماعت میں بڑا جوڑ رہا، آپس میں سلوک تھا۔ تو ہر مسجد سے الحمدللہ جماعت نکلی۔ تو ہماری جماعت جب 25 دن واپس آ رہی تھی پورے کر کے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ہمارے امیر صاحب نے یہ مشورہ کیا کہ ہم افطاری جو ہے وہ اڈے پر جا کر کریں گے جہاں سے ہم نے رائمنڈ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو ساری جماعت جو ہے وہ ذکر و فکر کے ساتھ اڈے پر پہنچی جہاں سے ہم نے رائمنڈ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ الحمدللہ ساتھیوں نے افطاری کا اہتمام کیا، مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھا کر مقررہ وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں ہماری جماعت میں جو پٹھان ساتھی تھے پشتو بول رہے تھے ان گاڑی والوں کے ساتھ، اڈے والوں کے ساتھ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان گاڑی والوں نے، اڈے والوں نے ہمارے پٹھان بھائی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، لاٹھیاں ڈنڈے مار مار کے انتہائی زخمی کر دیا۔ تو اب ایک نئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہو گئی، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے باقی تو ساری جماعت کو لے کے جانا ہے، لیکن یہ جو پٹھان تمہارے ساتھ ہے ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں لے کے جانا اپنی گاڑی میں۔ تو امیر صاحب نے مشورہ کیا کہ اب ایک ساتھی کو یہاں پہ اکیلے چھوڑ کے جانا اور باقی پوری جماعت کا چلے جانا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ امیر صاحب اور جو ساتھی پٹھان تھے جن کو ان لوگوں نے مارا تھا، امیر صاحب ان کو لے کے آگے ایک اور سٹاپ آتا تھا اس گاڑی کا، وہاں پہ چلے گئے کہ باقی ساری جماعت وہاں تک گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے اور ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ مشورہ ہوا۔ تو باقی جیسے ہی وقت پورا ہوا تو ساری گاڑی میں ساتھی بیٹھ کر ہم روانہ ہو گئے۔ آگے ہمارے امیر صاحب مولانا شیراز صاحب جو تھے وہ اس پٹھان ساتھی کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب وہ بھی آگے سٹاپ میں وہ بھی بیٹھ گئے گاڑی میں، تو گویا کہ ساری جماعت جو ہے اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سفر شروع ہوا۔ تو جیسے ہی وہ گاڑی چلی تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد جو ہے وہ گاڑی بند ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے مستری کو بلایا، کاریگر کو بلایا اور اپنی گاڑی دکھائی، لیکن گاڑی تھی۔ تو گاڑی والوں نے کاریگر کو بلایا، مستری کو بلایا، تو گاڑی کو اس نے چلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چلی، پھر بند ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے دوسرے کاریگر کو بلایا، تو اس نے آ کر وہ دیکھا، تو اس نے بھی گاڑی کو چلا دیا۔ اسی طرح ہم دوبارہ چل پڑے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ گاڑی پھر بند ہو گئی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ مستری کو بلایا، تو اتنی دیر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی کو وہیں سٹاپ کر دیا اور ہمیں، ہمارے لیے اور دوسری سواریوں کے لیے کسی اور کمپنی کی گاڑی کا اہتمام کر دیا۔ تو ہم دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے، ساری جماعت والے بھی اور سواریاں بھی۔ تو آگے سفر روانہ شروع ہو گیا ہمارا۔ جیسے ہی ہم دوسری گاڑی میں شفٹ ہوئے
اور جماعت ساری دوسری گاڑی میں شفٹ ہو گئی تو دوسری گاڑی بھی چل پڑی، تو اسی اثناء میں تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی بھی چل پڑی اور پیچھے سے ہمیں آ کر وہ مل گئی۔ اسی اثناء میں سحری کا وقت بھی ہو گیا اور ہم لوگ ایک ہوٹل پہ اتر کر سحری کرنے لگے کہ اتنی دیر میں وہ گاڑی بھی وہیں آ پہنچی۔ تو ان گاڑی والوں نے آ کر ساری جماعت کے پیروں پہ ہاتھ رکھے معافیاں مانگیں کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی بے اکرامی اور آپ لوگوں کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ آج ہمارا وہ پورا چکر جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور ہمارا نقصان ہو گیا، آپ حضرات ہمیں معاف کر دیں۔ تو انہوں نے ساری جماعت سے بھی اور خاص طور پر وہ ساتھی جن کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس سے بھی معافی مانگی۔ تو جب جماعت والوں نے سب نے دل سے معاف کر دیا تو پھر وہ گاڑی بھی چل پڑی اور وہ سارے مسافر جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک روانہ ہو گئے۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب جماعت والوں کو لوگ تشدد کا نشانہ بناتے تھے، تو اس وقت کیونکہ جماعت والے جو تھے ساتھی ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا تھا تو کوئی پکڑ نہیں آتی تھی۔ اب کیونکہ وقت انتہائی نازک ہے، اب جہاں کہیں بھی جماعت کو کوئی تشدد کا نشانہ بناتا ہے، کوئی مارتا ہے، تو اللہ کی پکڑ فوراً اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اللہ فوراً دکھا دیتے ہیں کہ میرے پیارے بندوں پر تم نے یہ ظلم کیا، اس لیے اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچتے رہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی جماعتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کا احترام، اہتمام، ادب اور ان کا ہر قسم کا خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ آپ اکرام نہیں کر سکتے، ان کا احترام، تو کم سے کم ان کی مخالفت بھی نہ کریں۔ یہ دور انتہائی نازک دور ہے۔ آج کل یوں ہی ہو رہا ہے کہ جو بھی جماعت کی بے اکرامی کرتا ہے اللہ کا عذاب فوراً اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے یہ میں نے خود اپنی زندگی کی جو یہ میری تشکیل تھی اس کے اندر یہ میرے اوپر بیتی ہے، کوئی سنی سنائی یا افسانے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل 100% 100% حقیقت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کارگزاری کو خود بھی سنیں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کے دل میں جماعت کی کوئی نفرت ہے یا جماعت والوں کو کوئی غلط سمجھتا ہے تو اس کے دل میں بھی الحمدللہ تبلیغ جماعت کی عزت اور مقام بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر در در پھرتے ہیں۔ ان کا مقصد اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بن جائے۔ تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے لازمی، تاکہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی جماعت کی اہمیت بیٹھ جائے اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہدایت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔